یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم پر تخفیف کرے، آسانی کرے، اور اپنے فضل سے احکام سہل کرے۔ ایک نکاح کی اجازت دی گئی، فرمایا 2 کرنا چاہتے ہیں تو 2 کر لیں، 3 4 ازواج ایک ساتھ رکھنے کی اجازت دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے احکام کو آسان فرمایا۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور آدمی کمزور بنایا گیا کہ اگر اسے کہہ دیا جائے کہ آپ کو کھانا نہیں کھانا تو بغیر کھائے پیے وہ نہیں رہ سکتا، تو شریعت نے حلال کھانے کا اور پینے کا طریقہ بیان کر دیا۔ اسی طرح نکاح کے معاملات ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ، یعنی چوری کر کے، خیانت کر کے، دھوکہ دے کر، غصب کر کے، چھین کر، اسی طرح جوے کے ذریعے، سود کے ذریعے، جتنے حرام طریقے ہیں ان طریقوں سے مال حاصل نہ کرو۔ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ کوئی سودا تمہاری باہمی رضامندی کا ہو، آپس میں باہمی رضامندی سے جو حلال بزنس کرو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور تم اپنی جانیں قتل نہ کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ایسے کام نہ کرو جو دنیا میں یا آخرت میں بربادی کا باعث ہوں۔ اس میں مسلمانوں کو قتل کرنا بھی آ گیا، یعنی مسلمانوں کو قتل نہ کرو، کہ مومن کا قتل خود اپنا ہی قتل ہے، کیونکہ تمام مومن ایک جان کی طرح ہیں۔ اس آیت سے خودکشی کی حرمت بھی ثابت ہوئی، اور نفس کا اتباع کر کے حرام کام میں مبتلا ہونا بھی اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے۔ کتنا پیارا حکم ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، یعنی خودکشی نہ کرو۔ کسی مسلمان کو قتل نہ کرو کہ مسلمان کا قتل کرنا اپنے آپ کو قتل کرنا ہے، اور گناہ نہ کرو کہ گناہ کرنا دنیا اور آخرت میں اپنے آپ کو برباد کرنا ہے۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما، اور جو ظلم اور زیادتی سے ایسا کرے گا، فسوف نصلیہ نارا، تو ان قریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو، جن کبیرہ گناہوں سے تمہیں منع کیا گیا، نکفر عنکم سیئاتکم، تو تمہارے اور گناہ ہم بخش دیں گے۔ کبیرہ گناہ اسے کہتے ہیں جس پر عذاب کی وعید آئی ہو، مثلا قتل کرنا، زنا کرنا، چوری کرنا، جس پر یہ وعید ہو کہ جو یہ کرے گا آخرت میں اس کے لیے یہ عذاب ہے، جہنم میں اس کے لیے یہ عذاب ہے، تو کبیرہ گناہ اسے کہتے ہیں۔ یہ کبیرہ گناہ کی ایک تعریف ہے، اس کے علاوہ اور بھی اس کی تشریحات ہیں۔ اور جو شخص کبیرہ گناہوں سے بچے، تو جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں بے خیالی میں، تو کبیرہ گناہ سے بچنے کی برکت سے اللہ تعالی صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جیسے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، جب وضو کرتا ہے تو فرمایا کہ جہاں جہاں وضو میں پانی لگتا ہے اور وضو کے جو اعضاء ہیں، اسی طرح سر کا جو مسح ہے، تو جہاں جہاں یہ وضو کے اعضاء پر پانی گزرتا ہے وہاں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یعنی صغیرہ گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی وضو کرے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو شروع کرے تو سارے جسم کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مگر یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے یہاں پر جس طرح آج کل واش روم ہے کہ
وہاں پر وضو کی جگہ بھی ہوتی ہے اور استنجا خانہ بھی وہی ہوتا ہے، تو اس کے اندر وہاں پر بسم اللہ شریف نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وضو جو ہے وہ باہر کیا جائے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ شریف پڑھ کے پھر اندر داخل ہوں، کہ گندی جگہ پر اللہ کا ذکر کرنا منع ہے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور تمہیں عزت کی جگہ ہم داخل کریں گے، یعنی اگر تم کبیرہ گناہ سے بچتے رہے تو تمہارے صغیرہ گناہ ہم مٹا دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ یعنی جنت میں داخل کریں گے۔ اگر انسان کفر کرنے والا ہو، شرک کرنے والا ہو اور اسی حال میں مر جائے تو پھر اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ اور اگر کوئی شخص گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ کرنے والا ہو اور اس حال میں مر جائے، اسے توبہ نہ کی ہو، اللہ کی مشیت ہے، چاہے ان پر عذاب کرے چاہے معاف فرمائے۔